چھڑی سے گھڑی تک کا سفر۔ سینئر صحافی مظہر عباس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے 5 یا 6 بہترین 3 اسٹار جرنلز میں سے یہ چھڑی کسی ایک کو ملنے ہیں اور پھر گاڑی کو آگے بڑھنا ہے۔ کیا بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ کیا سیلاب، کیا طوفان، تعلیم، صحت، بڑھتی ہوئی آبادی، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور آنے والے سونامی کی آمد، مگر یہ ہمارے مسائل ہی کہاں ہیں؟ ہمارا اولین مسئلہ ہے گھڑی اور چھڑی۔ امید ہے یہ اہم ترین تقرری جس پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری سیاست گھومتی ہے وہ اس جمعے تک حل ہو جائے گی، اور موجودہ آرمی چیف 6 سال بعد، جس میں 3 سال ان کی توسیع کے بھی شامل ہیں، وہ چھڑی نئے آنے والے چیف کو ایک پروقار تقریب میں تھما دیں گے۔ پاکستان کے 5 یا 6 بہترین اسٹار جرنلز میں سے یہ چھڑی کسی ایک کو ملنی ہے اور پھر گاڑی کو آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے کئی ہفتوں بلکہ پچھلے 2 یا 3 ماہ سے اس مسئلے کو نہ صرف موضوع بحث بنائے رکھا بلکہ 2 اہم ناموں کو اس حد تک متنازع بنا دیا کہ اچھے کریئر کے افسران پر حد سے زیادہ بات سوشل میڈیا پر چھڑ گئی اور اب تک جاری ہے۔ اس سب کی وجہ ہمارا ایک ماضی ہے جہاں چھڑی کے ذریعے کبھی براہ راست تو کبھی من پسند افراد کے ذریعے سیاست میں مداخلت رہی۔ اس کی تازہ مثال خود سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، جو وہ جس طرح حکومت میں لائے گئے اور جس طرح ہٹائے گئے، اور دونوں میں کہیں نہ کہیں اس چھڑی کا عمل دخل نظر آیا۔ ایسا ہی کچھ ہوتا نظر آیا ہے ایوب خان سے لے کر جنرل مشرف اور درمیان میں حکومت بنانے اور گرانے میں، کبھی کوئی سونا منڈا تو کبھی کوئی لاڈلا۔ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو سیاست دانوں کو ذمہ داری لینا پڑے گی، طرز حکمرانی بہتر کرنا پڑے گی، ملک کو آگے بڑھنا ہوگا تو بے جا مداخلت کے اصول ترک کرنے پڑیں گے، ورنہ یاد رکھیں گاڑی کہیں بھی اور کبھی بھی رک سکتی ہے۔ ملک نظریہ ضرورت سے نہیں، آئین و قانون کی حکمرانی سے ترقی کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ ساری باتیں کرتے تو ہیں، مثلاً مجھے اقتدار ملا اختیار نہیں، ساری اہم تقرریاں مثلاً چیئرمین نیب، چیئرمین الیکشن کمیشن ان کے کہنے پر ہوئیں، اختلاف پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ISI کے سربراہ کے مسئلے پر ہوا، یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ میں اختیار کے بغیر اقتدار نہیں لوں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سب غلط نہیں، مگر جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے چلو مان لیں جو ہمیں ہٹانے میں کردار نہیں ادا کیا تو انہیں روکا کیوں نہیں، تو وہ خود ہی اپنی بات کی نفی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے سلو لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی کی طرف کر دیا ہے، جہاں وہ عین اس وقت داخل ہوں گے جب یا تو نئے آرمی چیف کا اعلان ہو گیا ہوگا یا کم از کم نام سامنے آ جائے گا، یعنی 26 نومبر کو خان صاحب پنڈی میں ہوں گے، اس انتظار میں کہ آنے والے اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح اپنی بات منوائی جائے کہ موجودہ حکومت کو چھڑی کے ذریعے مجبور کیا جائے کہ وہ فوری الیکشن کروائے، اور اگر گرین سگنل مل گیا اور نئی تقرری ان کی مرضی کی نہ ہوئی تو دوسرے کی مرضی والے کی بھی نہیں ہوئی تو اسے ہی وہ اپنی کامیابی سمجھ کر عین ممکن ہے اسلام آباد جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیں۔ ہماری سیاسی تاریخ میں میاں نواز شریف نے سب سے زیادہ آرمی چیف لگائے، لہٰذا چیف لگانے کی حد تک ان کا گہرا تجربہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک کے ساتھ بھی ان کی بن نہ پائی، جس میں کچھ قصور ان کا اور کچھ سابق چیف صاحبان کا بھی ہے۔ 70 کی سیاست کچھ اور تھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا۔ ان کا ایک متنازع فیصلہ جنرل ضیاء الحق کو 7 جرنیلوں پر ترجیح دے کر چیف آف آرمی اسٹاف لگانا تھا، جس کا اصل پس منظر یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اس وقت اردن کے شاہ حسین کے کہنے پر کیا۔ ان کے بعد مجھے بھٹو صاحب کے ساتھی اور اس وقت سندھ کے وزیر جناب کمال اظفر نے بتائی کہ وہ خود اس وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، پھر کیا تھا، چھڑی نے اپنا کام دکھا دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹکا خان کو چیف لگا کر بھارت کو ایک پیغام دیا، مگر اس تقرری کو سابقہ مشرقی پاکستان میں قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا۔ اس سے پہلے ایوب خان نے تو وہ کھیل کھیلا کہ چھڑی کو ڈنڈے کے طور پر استعمال کیا، وہ پہلے آرمی چیف بنے جو وزیر دفاع بھی تھے۔ اب ایسی تقرری پر کون نہ مر جائے خدا۔ اب آپ چھڑی کی طاقت دیکھیں کہ مشرف کے جاں نثار جرنیلوں نے 2/3 کی اکثریت والے وزیر اعظم کو گھنٹوں میں فارغ کر دیا۔ کیسا آئین اور کہاں کا قانون، مگر اقتدار کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آسانی سے نہیں جاتا، خاص طور پر اگر طاقت کا سرچشمہ قانون نہیں صرف ڈنڈے کی طاقت ہو۔ آنے والے حالات میں مشرف نے 9 سال بعد اقتدار اس وقت چھوڑا جب چھڑی جنرل اشفاق پرویز کیانی کے پاس آئی، ان کو بھی پورے 3 سال کی توسیع ملی۔ جنرل راحیل وقت پر گئے کیونکہ میاں صاحب توسیع کے حق میں نہیں تھے، اور یوں دور جنرل باجوہ کا شروع ہوا۔ اب تاریخ خود ان 6 سال پر اپنا فیصلہ دے گی۔ اگر ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی تو خدا کے لیے عمران خان ان کو اس پر قائم رہنے دیں، یا تو 2023 میں اکتوبر کے الیکشن میں جائیں اور با اختیار وزیر اعظم بنے، یا اسمبلیوں میں جا کر اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔
घड़ी का मसला खुद हल हो जाएगा। रह गई बात छड़ी की, तो हमें तो भाई अपने स्कूल के प्रिंसिपल की छड़ी याद है। सर्दियों में खास तौर पर जब किसी शरारत पर पड़ती तो मत पूछें क्या कैफियत होती। शायद ही स्कूलों के हेड मास्टर की छड़ी या डंडा कोई भूल सकता है, लिहाजा कोशिश करें कि कोई शरारत न हो। वैसे भी पिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी है। हमारे प्रिंसिपल जब रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी किसी और को थमा दी, तो एक बार हम स्कूल के दोस्तों से कहने लगे कि छड़ी का भरम कायम रहे तो बेहतर होता है, इस्तेमाल ज्यादा हो तो वो अपनी इफादियत खो देती है। वॉइस पाकिस्तान से मैं हूं सुमैया खुर्शीद, आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा